بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خضر علیہ السلام کا نام بلیہ بن ملکان اور کنیت ابو العباس ہے۔ آپ بنی اسرائیل میں سے تھے۔ ایک قول ہے کہ آپ شہزادے ہیں۔ آپ نے دنیا ترک کر کے زہد اختیار فرمایا۔ آپ ولی تو بالیقین تھے۔ آپ کی نبوت میں اختلاف ہے۔ آپ کے لقب خضر کی وجہ احادیث میں یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ جہاں بیٹھتے یا نماز پڑھتے تھے وہاں اگر گھاس خشک ہو تو سرسبز ہو جاتی تھی۔ آپ کا زمانہ ذوالقرنین بادشاہ کا زمانہ ہے۔ ذوالقرنین نے جن کا ذکر قرآن مجید کی سورہ کہف میں ہے، ذوالقرنین کا نام سکندر ہے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ انہوں نے سکندریہ بنایا اور اس کا نام اپنے نام پر رکھا۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر تھے۔ دنیا میں ایسے 4 بادشاہ ہوئے ہیں جو تمام دنیا پر حکمران تھے۔ ان میں 2 مومن تھے، ایک حضرت ذوالقرنین اور دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ 2 کافر تھے، ایک نمرود اور ایک بخت نصر۔ اور ایک 5ویں بادشاہ اس امت سے ہونے والے ہیں جن کا اسم مبارک حضرت امام مہدی آخر الزمان ہے۔ ان کی حکومت تمام روئے زمین پر ہوگی۔ ذوالقرنین کی نبوت میں اختلاف ہے۔ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ وہ نبی نہ تھے نہ فرشتے تھے بلکہ اللہ سے محبت کرنے والے بندے تھے۔ اللہ نے انہیں محبوب بنا لیا تھا۔ انسان کو جس چیز کی حاجت و ضرورت ہوتی ہے اور جو کچھ بادشاہوں کو ممالک فتح کرنے اور سلطنت کو وسیع کرنے اور پھیلانے میں چاہیے ہوتا ہے وہ سب کچھ اللہ رب العزت نے انہیں عطا کیا تھا۔ ذوالقرنین نے کتابوں میں دیکھا تھا کہ اولاد سام میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پیے گا اور اس کو موت نہ آئے گی۔ یہ دیکھ کر وہ چشمہ حیات کی تلاش میں مغرب کی طرف روانہ ہوئے اور آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ تو چشمہ حیات تک پہنچ گئے اور انہوں نے پانی پی بھی لیا مگر ذوالقرنین کے مقدر میں نہ تھا، انہوں نے نہ پیا۔ اس سفر میں جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی تھی وہ سارا سفر طے کر لیا اور وہاں پہنچے جہاں آبادی کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ وہاں انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا گویا کہ وہ سیاہ چشمے میں ڈوبتا ہے جیسا کہ سمندر میں سفر کرنے والوں کو ڈوبتا نظر آتا ہے۔ قصص الانبیاء میں یہ واقعہ اس طرح لکھا ہے۔ ذوالقرنین نے علماء اور حکماء سے پوچھا کہ تم نے کسی کتاب میں دیکھا ہے کہ کوئی ایسا نسخہ جس کے استعمال سے عمر اتنی لمبی ہو جائے کہ آدمی تصور بھی نہ کر سکے، یا ایسا نسخہ جس کے استعمال سے آدمی کو موت نہ آئے؟ ان میں سے ایک حکیم نے عرض کیا کہ حضور، میں نے ایک قدیم کتاب وصیت نامہ آدم میں لکھا دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ آب حیات کو کاف میں پیدا کیا ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا، مکھن سے نرم اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ جو اس کو پیے گا اس کو موت نہ آئے گی اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ اس پانی کا نام آب حیات ہے۔ یہ سن کر ذوالقرنین کے شوق میں اضافہ ہوا۔ انہوں نے علماء سے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں اور پوچھا ذرا یہ تو بتائیں کہ سواری کے لیے سب سے اچھا چست و چالاک جانور کون سا ہوتا ہے؟ وہ بولے ایسی اچھی نسل کی گھوڑی جس نے بچہ نہ جنا ہو۔ چنانچہ ذوالقرنین نے 1000 گھوڑیاں منگوائیں اور حضرت خضر علیہ السلام کو سب سے آگے کیا، یعنی رہبر بنایا۔ پھر علماء و حکماء سے پوچھا کہ وہ وہاں پہنچنے کے بعد اگر اس جگہ جیسا کہ علماء نے بتایا تھا اندھیرا ہوا تو کیا کریں گے؟ حکماء و علماء نے کہا کہ ایسا کریں کہ شاہی خزانے سے لال و گوہر لے لیں، اگر اندھیرا ہوا تو اس کی روشنی میں آگے بڑھیں گے۔ غرض ایک قیمتی لال جو اندھیرے میں روشن ہو جاتا تھا لیا گیا اور حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے کیا۔ تخت و تاج اور سلطنت ملازموں میں سے ایک عقل مند اور دانا ملازم کے سپرد کر کے 12 سال کے وعدے پر اس سے رخصت ہوئے۔ جب کو کاف پہنچے راستہ بھول کر اس جگہ 1 سال تک پریشان اور سرگرداں رہے اور اسی اثنا میں حضرت خضر علیہ السلام لشکر سے جدا ہو کر اندھیرے علاقے میں جہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچ سکتی تھی بھٹک گئے۔ پھر خیال آیا تو اس لال کو جیب سے نکال کر زمین پر رکھ دیا۔ اس کی روشنی سے اندھیرا دور ہو گیا اور اللہ کی کرم نوازی سے چشمہ آب حیات کا ان کو نظر آیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے وضو کر کے آب حیات پی لیا اور خدا کا شکر بجا لائے۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام کی عمر دراز ہوئی۔ پھر وہاں سے نکل کر آئے تو ایک اور اندھیری جگہ پہنچ گئے تو دوبارہ اس لال کو نکال کر زمین پر رکھا جس سے اندھیرا دور ہو گیا۔ جو لشکر کے لوگ اندھیرے میں تھے تمام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جمع ہو گئے۔ اس سفر میں ناکامی کے بعد ذوالقرنین نے تمام لشکر کو اپنے پاس سے رخصت کیا۔ ذوالقرنین وہیں رہ گئے اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ چند دنوں کے بعد انتقال کیا اور وہیں مدفون ہوئے۔ اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو ہمیشہ کی زندگی عطا ہو گئی تھی، وہ اس کے بعد ہمیشہ زندہ رہیں گے، یعنی
یعنی قیامت تک، لیکن تاریخ یا حدیث میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا جس سے یہ ثابت ہو کہ آپ کے ساتھ ذوالقرنین کے بعد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے تک جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے کیا بیتی یا آپ کیا کرتے رہے۔ جیسا کہ مشہور ہے کہ آپ بھٹکے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے ہیں اور پریشان حالوں کی مدد کرتے ہیں۔ البتہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہونے اور فرعون کے غرق ہونے کے بعد خضر علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعلیم دینے کے لیے حکم خداوندی ہونے کا واقعہ قرآن مجید میں تفصیل سے مذکور ہے۔ روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دن محفل واعظ میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص نے آ کر دریافت کیا کہ کوئی شخص اس وقت دنیا میں آپ سے زیادہ بھی علم والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کوئی نہیں، کیونکہ توریت شریف جو اس زمانے میں 40 اونٹوں پر لادی جاتی تھی آپ کو زبانی یاد تھی، پھر آپ کو اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی عطا ہوا تھا۔ اس وقت جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھ سے زیادہ علم والا کوئی نہیں، تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی اور فرمایا اے موسیٰ تو ایسا خیال مت کر کہ تجھ سا کوئی نہیں، میرے کئی بندے تجھ سے زیادہ علم والے ہیں اور تجھ کو کیا معلوم میں نے مخلوق میں کس کو زیادہ علم دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ الہی میں تیرے اس بندے سے کیسے ملاقات کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ مجمع البحرین کے پاس ایک میدان میں رہتے ہیں، ان کا کام گمراہوں اور بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھانا ہے، بلکہ اور بھی کئی کام ہیں، ان کا نام خضر ہے۔ مجمع البحرین بحر فارس اور بحیرہ روم میں مشرق کی جانب اس جگہ کا نام ہے جہاں دونوں سمندر ملتے ہیں۔ تم ایک خادم کو ساتھ لے کر مجمع البحرین پر ایک بھنی ہوئی مچھلی لے کر چلے جاؤ، جہاں وہ مچھلی زندہ ہو جائے گی وہیں میرے اس بندے خضر سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ یوشع بن نون کو لیا، یہ اکثر موسیٰ علیہ السلام کی خدمت و صحبت میں رہتے تھے، آپ سے علم سیکھتے اور آپ کے بعد آپ کے نائب ہوئے، یہ آپ کے بھانجے بھی تھے۔ حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لے کر موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کو چلے۔ آپ کے ساتھ ایک تھیلی بھی تھی جس میں ایک تلی ہوئی نمکین مچھلی رکھی ہوئی تھی۔ آپ نے یوشع بن نون سے کہا مجھ کو مجمع البحرین پر جانا ہے، جب تک وہاں نہ پہنچ جاؤں سفر ختم نہ کروں گا، چاہے کتنا وقت کیوں نہ لگے۔ قرآن مجید اس گفتگو کو یوں بیان فرماتا ہے اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا میں باز نہ رہوں گا جب تک وہاں نہ پہنچوں جہاں دو سمندر ملتے ہیں، یا کرنوں چلا جاؤں یعنی چلتا چلا جاؤں گا خواہ کتنی ہی مدت کیوں نہ لگے۔ پھر جب وہ دونوں ان سمندروں کے ملنے کی جگہ پہنچے جہاں ایک پتھر کی چٹان تھی اور چشمہ حیات تھا تو وہاں دونوں نے آرام کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام محو خواب ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت یوشع بن نون نے وضو کیا تو ایک قطرہ پانی کا ان کی انگلی سے اس مچھلی پر ٹپکا، فوراً وہ مچھلی زندہ ہو گئی اور تڑپ تڑپ کر دریا میں گری، اس پر سے پانی کا بہاؤ رک گیا اور ایک محراب کی بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جاگنے کے بعد حضرت یوشع بن نون کو یاد نہ رہا کہ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جاگنے کے بعد سفر جاری رکھا یہاں تک کہ دوسرے روز کھانے کا وقت آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع بن نون سے کہا کہ ہمارا صبح کا کھانا لاؤ، بے شک ہمیں اس سفر میں بڑی مشقت اٹھانی پڑی اور اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تھکان بھی طاری اور بھوک بھی، اور یہ بات جب تک مجمع البحرین تک نہ پہنچے تھے پیش نہ آئی تھی۔ منزل مقصود سے آگے بڑھ کر تھکان معلوم ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ مچھلی کو یاد کریں اور اس کی طلب میں منزل مقصود کی طرف واپس ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مچھلی مانگنے پر خادم نے معذرت پیش کی اور عرض کیا کہ مجھے شیطان نے بھلا دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کروں۔ وہ عجیب طریقے سے زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تو ہم چاہتے تھے، یعنی مچھلی کا جانا ہی تو ہماری حصول مقصد کی علامت ہے اور جن کی طلب میں ہم چلے ہیں ان کی ملاقات ہم سے وہیں ہوگی۔ پھر دونوں اپنے پیروں کے نشانات دیکھتے ہوئے واپس پلٹے اور اس جگہ پہنچے جہاں مچھلی زندہ ہوئی تھی۔ دیکھا کہ پانی مچھلی کے چاروں طرف زور و شور سے بہہ رہا ہے، مگر جہاں مچھلی موجود ہے اس کے ارد گرد کا ہوا ہے جیسے شیشے کے ڈبے میں بند ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھ کو یہی جگہ حضرت خضر سے ملاقات کے لیے بتائی گئی تھی، یہیں آس پاس کہیں نہ کہیں حضرت خضر موجود ہوں گے۔ یہ کہہ کر آپ حضرت خضر کو تلاش کرنے لگے۔ سمندر میں کسی قدر دور جا پہنچے تو دیکھا کہ دور کوئی شخص سفید چادر میں لپٹا ہوا ہے۔ آپ قریب پہنچے اور انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہا اس سرزمین پر سلام کرنے والا کون آ گیا؟ آپ نے فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھا بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ فرمایا کہ جی ہاں، میں آپ سے بعض وہ علوم سیکھنے آیا ہوں جو مجھ کو معلوم نہیں۔ اسی اثنا میں ایک سمندری پرندہ اڑتا ہوا آیا اور پانی میں چونچ مار کر ایک قطرہ پانی چونچ میں لے کر چلا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنے طور پر سمجھتے ہو کہ میں علم میں سب سے زیادہ ہوں، حالانکہ انسان کا اول و آخر باطن ظاہر علم اللہ کے نزدیک اس سے بھی کم تر ہے، جتنا کہ یہ پرندہ اپنی چونچ میں ایک قطرہ پانی اٹھا کر لے گیا ہے اور وہ پانی کا قطرہ
طرح سمندر کے نزدیک کیا چیز ہے؟ کچھ نہیں، ایسا ہی تمہارا علم اللہ کے نزدیک ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ کو تمہاری تربیت مقصود تھی، اور یہ بھی سچ ہے کہ اللہ کا عطا کردہ ایک علم مجھ کو ہے، تم کو نہیں، اور ایک علم یعنی تورات کا علم تم کو ہے، مجھ کو نہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا میں تمہارے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ تم مجھے سکھا دو گے نیک بات جو تمہیں معلوم ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سوال حصول علم سے متعلق سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے، چونکہ حضرت خضر علیہ السلام اپنے علم و کمال کی وجہ سے یہ جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کام شریعت خداوندی کی پابندی کرنا اور ظاہر شریعت اور احکام خداوندی کے خلاف کرنے والوں پر سختی سے روکنا ہے۔ اگر مجھ سے کوئی بات ظاہری شریعت کے خلاف دیکھیں گے تو ناممکن ہے کہ وہ نبی ہونے کے ناطے خلاف شریعت امور پر صبر کریں، اس لیے فرمایا کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے۔ فرمایا چونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے علم حاصل کروں اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی ہے تو میں تمام معاملات میں صبر کروں گا، بلکہ یوں کہا کہ اللہ نے چاہا تو تم مجھے صابر پاؤ گے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں تو مجھ سے کسی بات کا مت پوچھیے گا جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کو استاد کی حیثیت سے تسلیم کر چکے تھے، اس لیے آپ نے حضرت یوشع بن نون کے ساتھ یہ شرط قبول کی اور دونوں نے سفر شروع کیا۔ دریا کے کنارے جا رہے تھے کہ ایک کشتی پر نظر پڑی جو کنارے سے دور نکل گئی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی چلانے والوں کو آواز دی۔ کشتی چلانے والے ملاح غریب آدمی تھے، آواز سن کر کشتی لوٹا لائے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم 3 آدمی ہیں، فلاں جگہ جانا چاہتے ہیں، جو کرایہ ہوگا ہم ادا کر دیں گے۔ کشتی والوں نے جب ان نورانی صورتوں کو دیکھا تو عرض کرنے لگے کہ آپ کا ہماری کشتی میں سفر کرنا ہی ہمارے لیے باعث سعادت و برکت ہے، ہمیں کرائے کی نہیں بلکہ آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ یوں ان تینوں کو کشتی میں مفت سوار کرا لیا۔ جب کشتی ملک روم کے ایک چھوٹے بادشاہ جلندی کے ملک کی سرحد کے قریب پہنچی تو خضر علیہ السلام نے کلہاڑی سے اس کے 1 یا 2 تختے اکھاڑ ڈالے، لیکن توڑنے کے باوجود اس کشتی میں پانی نہیں آیا۔ موسیٰ نے جب یہ ماجرا دیکھا تو آپ کو جلال آ گیا، وہ بالکل بھول گئے کہ ابتدائی سفر میں انہوں نے خضر علیہ السلام سے کیا وعدہ کیا تھا۔ کہنے لگے، اے خضر، کیا اتنے لوگوں کو ڈبونے کا ارادہ ہے جو تم نے کشتی سے تختے نکال دیے، جبکہ کشتی کے مالکوں نے ہمارے ساتھ ہمدردی اور بھلائی کی ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے آپ سے پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہیں گے تو صبر کیجیے گا؟ دراصل آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا وعدہ یاد آیا اور آپ کا جلال فوراً ختم ہو گیا اور آپ نادم ہوئے اور کہنے لگے کہ مجھ سے بھول ہوئی جو میں نے آپ کے کام پر اعتراض کیا، کیونکہ بھول پر شریعت میں گرفت نہیں، اس لیے حضرت خضر نے بھی درگزر سے کام لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ رکھا۔ پھر کشتی کنارے پر آ لگی اور یہ تینوں کنارے پر چلتے ہوئے ایک شہر کے قریب پہنچے۔ وہاں ایک مقام سے گزر ہوا جہاں لڑکے کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان میں سے ایک نوعمر لڑکے کو پکڑ کر زمین پر لٹا دیا اور بغیر کسی ظاہری وجہ سے چاقو سے اس کے سر کو گردن سے جدا کر کے اس کو مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے اور نبی کا کام برے کاموں پر لوگوں کو ٹوکنا اور منع کرنا ہوتا ہے، لہٰذا آپ ایک غلط کام بلکہ ایک ظلم ہوتے نہ دیکھ سکے اور پکار اٹھے، اے خضر، کیا کرتے ہو؟ ایک ایسے لڑکے کا خون کر دیا جس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ دوبارہ اس وعدہ خلافی کو دیکھ کر حضرت خضر نے فرمایا، میں نے پہلے ہی آپ سے کہہ دیا تھا کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام چونکہ ایک مرتبہ کہہ چکے تھے کہ بھول ہو گئی، لہٰذا اس دفعہ یہ تو نہ کہا کہ بھول ہو گئی بلکہ یوں کہا کہ خیر اب تو غلطی ہو گئی، آئندہ اگر میں آپ کو ٹوکوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول منظور کیا اور آگے بڑھے، حتیٰ کہ دوپہر کا وقت ہو گیا۔ سب کو بھوک محسوس ہوئی تو ایک شہر انطاکیہ میں پہنچے۔ وہاں دیکھا کہ لوگ خوشحال ہیں، مکان اچھے ہیں اور شہر کی ظاہری حالت سے پتہ چلتا تھا کہ وہاں مال کی ریل پیل ہے۔ یہ تینوں کئی ایسی جگہوں پر گئے جہاں لوگ جمع تھے اور خود کو مسافر ظاہر کر کے فرمایا کہ ہم بھوکے ہیں، کوئی ہمیں کھانا کھلا دے، مگر وہاں کے باشندے اتنے کنجوس تھے کہ کسی نے بھی ان کا خیال نہ کیا۔ یہ تینوں گھوم پھر کر ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک بوسیدہ دیوار گرنے والی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کی مرمت کر دی اور اس کو اس طرح کر دیا کہ وہ اب برسوں نہیں گر سکتی تھی، گو کہ یہ کوئی ناجائز اور غیر شرعی کام نہ تھا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ناگوار گزرا کہ آپ ایک ایسے شہر میں جہاں لوگوں نے ہمیں کھانے تک کا نہ پوچھا اور بے مروتی اور بد اخلاقی سے پیش آئے، وہاں کی ایک دیوار بغیر اجرت کی درست کر دی۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خضر، جس شہر کے لوگ اتنے بے مروت اور بد اخلاق ہوں کہ مسافروں کو کھانے تک کے لیے نہ پوچھیں، اگر ان کا کوئی کام کرنا ہی تھا تو آپ اجرت ٹھہرا لیتے کہ اپنے کھانے پینے ہی کا بندوبست ہو جاتا۔ چونکہ یہ تیسرا اعتراض تھا، اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی ہماری کیا بات طے ہوئی تھی کہ اگر اب میرے کسی کام پر اعتراض کریں گے تو بس آئندہ ہمارا ساتھ رہنا مشکل ہوگا، لہٰذا اب ہماری اور آپ کی جدائی کا وقت آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ یہ شرط خود رکھی تھی کہ آئندہ اگر میں بولوں تو آپ کو حق ہے کہ مجھے ساتھ نہ
نہ رکھیں، اس لیے کچھ نہ کہہ سکے۔ ہاں یہ ضرور کہا کہ ٹھیک ہے آپ جاتے ہیں جائیں، مگر یہ جو 3 واقعات آپ کے سفر میں دیکھے، کشتی کا توڑنا، بچے کا قتل کرنا اور دیوار کی بغیر اجرت کے مرمت کرنا، ان واقعات کی باطنی کیفیات اور حقیقت سے تو آگاہ کرتے جائیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تو پھر سنیے کہ جس کشتی میں آپ سوار تھے وہ 10 بھائیوں کی ملکیت تھی، جن میں 5 تو معذور تھے جو کچھ نہیں کر سکتے تھے اور 5 تندرست تھے لیکن تھے غریب اور مفلوق الحال۔ واپسی میں انہیں ایک ملک کی سرحدوں کے قریب سے گزرنا تھا جہاں جلندی نام کا بادشاہ حکومت کرتا ہے۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا تھا کہ سمندر سے اچھی اور چلتی ہوئی حالت والی کشتیوں پر قبضہ کر لو اور بحق سرکار ضبط کر لو۔ چونکہ اللہ رب العزت نے مجھ پر یہ باتیں منکشف فرما دی تھیں لہٰذا میں نے کشتی کو توڑ دیا۔ اس تدبیر سے کشتی ان ظالموں کے ہاتھ سے بچ گئی اور توڑنے سے ڈوبی بھی نہیں۔ یوں ان غریبوں کی کمائی کا واحد سہارا محفوظ رہا، اور وہ لڑکا جس کو میں نے قتل کیا اور عام نے اس کے قتل پر جلال کا اظہار کیا، یہ ازلی طور پر کافر تھا، یعنی اس کی پیدائش، طبیعت اور خلقت ہی میں کفر کا غلبہ رکھ دیا تھا۔ وہ اگر زندہ رہ ہو کر بالغ ہوتا تو کافر ہی ہوتا اور ایسے کام کرتا جن سے خود گمراہ ہوتا اور ساتھ ساتھ اپنے مومن والدین کو بھی اپنے گناہ میں شریک کر کے آخرکار کافر بنا کر چھوڑتا۔ میں نے باطن کا حال معلوم کر کے اس کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ لڑکے کے والدین کا ایمان بھی سلامت رہے اور اس لڑکے کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کو ایک بیٹی عطا فرمائے گا جو ان کے لیے بڑی برکتوں والی ہو۔ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کے بدلے اس کے والدین کو ایک بیٹی عطا فرمائی جو ایک نبی کے نکاح میں آئی، اور اس سے کئی نبی پیدا ہوئے جن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے ایک امت کو ہدایت دی۔ پھر آخری بات کہ بخیل شہر والوں کی دیوار بغیر معاوضے اور اجرت کے میں نے مرمت کی تو آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو سنیے کہ یہ 2 یتیم بچوں اسرام اور مریم کی ملکیت تھی جن کی مومن ماں باپ نے اپنی حلال روزی سے کچھ مال جمع کر کے بچوں کے لیے دیوار کے نیچے دفن کر دیا تھا کہ بڑے ہونے پر ان کے کام آئے گا۔ اگر اس وقت یہ دیوار گر جاتی تو بچے چونکہ ابھی چھوٹے تھے انہیں کچھ نہ ملتا اور ان کے عزیز و اقارب سب مال و دولت ہضم کر جاتے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بچوں کے حال پر رحم فرما کر یہ چاہا کہ ہمارے نیک بندے کی محنت کی کمائی ضائع نہ ہو، اور جب یہ بچے بالغ ہو جائیں تو چاہے خود نکال لیں یا یہ دیوار خود گر جائے جس سے خزانہ ظاہر ہو اور ان کے مصرف میں آئے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ اس دیوار کے نیچے سونا چاندی مدفون تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس میں ایک سونے کی تختی بھی تھی۔ ان باتوں کو دیکھنے اور سننے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے رخصت ہونے لگے اور کہا کہ کچھ نصیحت فرمائیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا تقسیم کی طرح ہنسنا، کہہ کا نہ مارنا، بلا حاجت کسی شے کی طلب نہ کرنا، دوسروں کی غلطیوں پر تانا نہ دینا، اپنی خطاؤں پر رونا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام رخصت ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں تشریف لے آئے اور اپنے فرائض رسالت و نبوت میں مصروف ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب 120 برس کی عمر میں وفات پائی تو یوشع علیہ السلام نے ان کے قائم مقام ہو کر لوگوں کی اصلاح کے فرائض انجام دینا شروع کیے۔ بعض لوگ اس قصے کو بنیاد بنا کر ولی کو نبی پر فضیلت دیتے ہیں جو سراسر گمراہی ہے۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام سے علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کے باوجود کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں، اور در حقیقت ولی کو نبی پر فضیلت دینا کفر ہے، اور اگر حضرت خضر علیہ السلام نہیں ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کے حق میں آزمائش اور امتحان ہے۔ مبارک بات دراصل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شریعت کے پابند، نہایت اعلیٰ مرتبے کے رسول برحق، نبی اور اللہ کے کلیم ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر اپنے ظاہری و باطنی علمی خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی تھیں۔